زندگی میں اس علم کو برتنا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایجوکیشنل شفٹ کی. ایجوکیشنل شفٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایجوکیشنل شفٹ میڈم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت صفیہ صاحبہ, وہ بہت اچھے سے اس چیز کو الیبوریٹ ایڈریس کر سکیں گی کہ ایجوکیشنل شفٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تعلیمی جو نصاب ہے اور جو تدریس کے طریقہ کار ہے اس کے اندر کس طرح سے تبدیلی لائی جائے, اور وہ کون سے عناصر ہیں یا عوامل ہیں یا فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے تبدیلی لاتے ہوئے. ظاہر معاشرے کی ضرورتیں جو اس وقت ہیں تعلیمی حساب سے اور معاشی حساب سے اس طرح سے ان ضروریات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کس طرح سے تبدیلی لے کر آنی ہے نصاب کے اندر اور نصاب کے طریقہ کار میں, تدریس کے طریقہ کار میں خاص طور پہ. تو 2-3 چیزیں ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. کیونکہ میرا ڈومین جو ہے وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے, تو میں نے سوچا تھا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایجوکیشنل شفٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. تو پہلی چیز جو ہے وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ فوکس آن ہولسٹک ڈیولپمنٹ. ہولسٹک ڈیولپمنٹ یعنی پرسنالٹی کے وہ تمام اسپیکٹس کے اوپر بات کرنا جو کہ آج کے معاشرے میں اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا معاشرے میں سے کنیکٹیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس میں کیا ہے کہ آپ کی تعلیمی مہارتیں تو شامل ہوتی ہیں, لیکن آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس بھی شامل ہوتی ہے, سوشل اسکلز بھی شامل ہوتی ہیں, فلیکسیبلٹی یا کمپیٹیبلٹی بھی شامل ہوتی ہے, اور ساتھ میں ویل بینگ ایجوکیشن یعنی فلاح کے کام کرنا. تو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو ایسی تعلیم اور ایسے مواد سے یا ایسی تدریس سے واقفیت دلائی جائے, ان کو ایسی ان کی سوچ ڈیولپ کی جائے جس کے اندر وہ اپنی پرسنالٹی یا پرسنل گرومنگ کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنانے کے لیے استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے جو ہم دیکھیں گے, دوسری چیز ہے کسٹمائز لرننگ پاتھ, یعنی بچوں کو اپنی مرضی سے اپنی دلچسپی اور اپنی قابلیت اور اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا یا سیکھنے کا مواقع پیدا کیے جائیں, مواقع دیے جائیں. تو ایجوکیشنل شفٹ میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ابھی آج کا دور جو ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن کا دور ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو جب ہم ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ ٹیکنالوجی جس میں ہم ایجوکیشن کو برت رہے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اس میں چونکہ ہر بچے کے پاس آج کل ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہے نا, سب کے پاس موبائل ہیں, سب کے پاس کمپیوٹر ہیں, اور سب لوگ جو ہیں وہ ایک کلک کے اوپر اپنی مرضی کا ڈیٹا, اپنی مرضی کا انفارمیشن اور اپنی مرضی کے موضوعات جو ہیں وہاں تک ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جو تدریس کے طریقہ کار ہیں وہ ان کی مرضی کے انتخاب کیے جائیں, اور ان کو اپنی دلچسپیوں, اپنی مہارتوں اور اپنی قابلیت کے مطابق اپنے مرضی کے موضوعات کو چن کر ان کے اوپر کام کرنے کے مواقع دیے جائیں. تیسری چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہوگی جناب ایمفیسس آن پرسنل اسکلس, جس کے اندر کمیونیکیشن کی اسکلس ہیں, کریٹیکل تھنکنگ ہے, اور پرابلم سالونگ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ڈیولپ کرنا, اور ساتھ میں لیڈرشپ کی اسکلس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیڈرشپ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لیڈرشپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ ایک پرسنل لیڈرشپ ہوتی ہے, ایک سوشل لیڈرشپ ہوتی ہے, اور ایک آرگنائزیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے. تو تینوں طرح کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت ایجوکیشنل شفٹ کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر فوکس کریں تو تینوں طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو اور آپ کی ایجوکیشن کی جو مہارتیں ہیں اس کے اندر کیا کہنا چاہیے بہتری لانے میں اور اس میں ہیلپ کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہو. اور ایک آخری چیز وہ یہ جناب کہ انٹیگریشن آف لائف اسکلس یعنی فائنینشیل اسکلس, فائنینشیل جو ہیں فائنینشیل لٹریسی, ٹائم مینجمنٹ اور ڈیجیٹل کمپیٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو ان کی ایڈوائز, ان کے اندر جو آنے والی تبدیلیاں ہیں ان سے آگاہی, کیونکہ ایجوکیشن کا فیلڈ اس طرح کا ہے کہ جب تک آپ بچوں کے سیکھنے کے طریقہ
کار کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے اور اپنے نصاب کو بین الاقوامی نصاب کے ساتھ میچ کرتے ہوئے تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت ہمارے ہاں بچوں کے اندر اور ہمارے اساتذہ کے اندر بھی جدیدیت کا جو عنصر ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ ایجوکیشنل شفٹ کے اندر ہم ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو جب ہم برت رہے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ ادبی اور ساتھ میں فلسفیانہ نقطہ نظر سے ایجوکیشن کا جو فیلڈ ہے اس ادب کو اور لٹریچر کو فلسفے کو، ان دونوں کو جدید تعلیم کے ساتھ مرج کیا جائے، یعنی فلسفی کو، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اور بلکہ ہر سوسائٹی جو ہے اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ لٹریچر سے، ہے نا، ثقافت سے۔ تو ثقافت کے ساتھ اور لٹریچر کے ساتھ اور فلسفے کو، ان دونوں کو کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو کرٹیکل تھنکر بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کیونکہ آپ ایک فکری ہستی ہیں، سوچنے سمجھنے والی ہستی ہے، تو آپ جب تک اپنے لٹریچر کو اور اپنے فلسفے کو، اپنے معاشرے کے لٹریچر کو اور اپنے معاشرے کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی پرسنالٹی میں وہ انگریڈینٹس پیدا نہیں ہوں گے جو کہ ایک شخص کو شخصیت بناتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہمارے اساتذہ اس وقت موجود ہیں یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ بچوں کو نصاب کے طریقہ کار میں اور تدریس کے طریقہ کار میں اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور آئی ہوپ کہ ہماری یونیورسٹی جامعہ کراچی ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر تبدیلیاں